آداب۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ غالب سے قبل اردو زبان کے جس شاعر نے غزل کی صنف کو بلندی تک پہنچایا، اس کا نام میر تقی میر ہے۔ غالب نے بھی میر کے فن کا لوہا مانا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اتفاق سے میر اور غالب دونوں کی جنم بھومی آگرہ ہے۔ جس زمانے میں میر کی شاعری کا جادو اہل ذوق کے سر چڑھ کر بولتا تھا، اسی زمانے میں آگرہ کی گلیوں میں غالب کا لڑکپن گزر رہا تھا اور مرزا اسد اللہ خان نے شاعری کی بسم اللہ کر دی تھی۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ فروری کے مہینے میں میر کا جنم دن ہے اور اسی مہینے میں غالب کی یوم وفات بھی ہے۔ میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک سے تعلیم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ لڑکپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا اور گھر خاندان کی ذمہ داریاں ننھے میر کے کندھوں پر آ گئیں۔ یہیں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کے دور کا آغاز ہو گیا۔ زندگی میں اس قدر ذہنی اور جسمانی مصیبتیں جھیلیں کہ پاگلوں جیسی حالت ہو گئی۔ دکھ درد ان کی زندگی کا سرمایہ ہے اور ان کی شاعری کا سرمایہ بھی ہے۔ زخم جھیلے، داغ بھی کھائے بہت، دل لگا کر ہم تو پچھتائے بہت۔ میر سے پوچھا جو میں عاشق ہو تم، ہو کہ کچھ چپکے سے شرمائے بہت۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین نے یوں ہی خدائے سخن کے خطاب سے نہیں نوازا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے اور ہر دور کے لیے ایک مثال ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ میر روزی روٹی کے لیے دلی آئے، مگر ان کی پریشانیاں کم نہ ہوئیں۔ واپس آگرہ گئے اور پھر حالات انہیں کھینچ کر لکھنؤ لے گئے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ لکھنؤ میں ہی بیوی اور بیٹی کی موت کا صدمہ انہیں جھیلنا پڑا اور آخرکار اسی شہر میں ان کی آخری آرام گاہ بھی بنی۔ حالانکہ اس آرام گاہ کے آس پاس آج بھی سکون نہیں ہے۔ میر کی قبر لکھنؤ اسٹیشن پر ہے، جہاں دن رات ریل گاڑیوں کا شور شرابہ اور مسافروں کی چیخ پکار سے ماحول کبھی پرسکون نہیں رہتا۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا، سرہانے میر کے کوئی نہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ہر شاعر اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ اس کی زندگی اور سماج میں رونما ہونے والے واقعات، حادثات اسے متاثر کرتے ہیں۔ میر کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ میر کی ذاتی زندگی میں ہی اتھل پتھل نہیں تھی، بلکہ ان کا زمانہ بھی سیاسی افراتفری کا دور تھا۔ مغل حکومت کمزور ہو رہی تھی اور انگریز تیزی سے ملک کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لیتے جا رہے تھے۔ کئی چھوٹے چھوٹے گروہ بھی بستیوں پر قبضہ کرتے اور لوٹ پاٹ مچاتے تھے۔ ان حالات نے ان کی شاعری کو متاثر کیا۔ اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا۔ امیدوارے وعدے دیدار مر چلے، آتے ہی آتے یارو قیامت کو کیا ہوا۔ میر اپنے دور کے احساس زوال اور درد و الم کے مظہر ہیں۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اور زندگی میں جھیلا، اسے شعری پیکر میں ڈھال دیا۔ بچپن سے بڑھاپے تک انہیں سکون کے لمحات کم ہی میسر آئے اور اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ خدا حافظ۔